اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین ولکل وجہۃ هو مولیہا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ آیت نمبر 149 ہے یہ۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ احسن البیان، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں۔ یہ ترجمہ ہے کنز الایمان کا، یہ بھی سن لیجئے۔ یہاں اے سننے والے اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، ویسے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن بات یہ امت کو ہی سمجھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اے سننے والے، یعنی جو بھی قرآن مجید کو ماننے والے، پڑھنے والے، سننے والے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی۔ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جانتے ہی ہیں کہ یہ حق ہے، امت کو ہی شک ہے نا۔ اور امت بھی دو طرح کی ہے، امت دعوت، امت اجابت، ٹھیک ہے؟ تو جس کو شک ہے بات اس کی ہو رہی ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو شک سے بالا تر ہوتے ہیں۔ یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ تو خبردار تو اس میں شک نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اس میں شک نہ کرنا۔ فلا، یہ فا کا ہے تو ترجمہ، فا کا ترجمہ، اور لا کا نہیں۔ تو خبردار اس میں شک نہ کرنا، ممترین، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں۔ ہم تو دنیا کے مال و متاع میں چاہتے ہیں کہ نا آگے نکل جائیں، ہماری ایک دوڑ لگی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، خیرات میں آگے نکل جاؤ، سبقت حاصل کرو، کس میں؟ خیرات میں۔ خیرات وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم خیرات نہیں کھاتے، وہ بات نہیں ہے۔ خیرات تو ہر نیکی کو کہتے ہیں، خیر کے کام کو، اس کو عربی میں خیرات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو تم کو چاہیے کہ تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں آگے نکل جاؤ اوروں سے، کیونکہ وہ جو نیکیاں، اس کا جو ثمرہ تمہیں ملے گا جنت میں، تو وہ تو نہ ختم ہونے والا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اس لیے ایمان والوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا، تم کہیں ہو، کہیں بھی ہو تم، آئینہ کہیں چلے جاؤ یا کہیں بھی ہو، زمین و آسمان کے کسی گوشے میں تم چھپ جاؤ، أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، اللہ تم سب کو جمع کر دے گا ایک جگہ، ایک میدان میں ایک دن تمہیں جمع کر دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ جو چاہے کرے، ہر شے پہ قادر ہے۔ اچھا، یہ قدیر کا بھی بہت سے لوگوں نے بہت غلط معنی لیے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ بڑے بڑے علماء یہ قدیر کے معنی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، تو نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، نعوذ باللہ۔ او بھائی، اللہ کو کیا محتاجی ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ اچھا، تم اگر قدیر کا یہی معنی لیتے ہو، وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا نہیں ہے لیکن جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اگر یہ نکل جائے کہ اگر اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو وہ ہر شے پہ قادر ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر آپ اس طرح سے معنی نکالو گے تو اللہ سبحان بھی تو ہے، سبحان ہے وہ تو جھوٹ بولنے سے پاک ہے، جھوٹ تو ایک عیب ہے، نقص ہے، اور اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اب اگر آپ یہی کہو تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو پھر تو بہت ساری چیزوں میں بات آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب بندے تو شادی کرتے ہیں، اللہ تو شادی سے پاک ہے، تو کیا کہو گے اللہ ہر شے پہ قدیر ہے؟ قدیر کا مطلب یہ نہیں ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، جو چاہے کر دے۔ مطلب بات کو سمجھنا بھی ہے، بات کو گھما تھوڑی دینا ہے کہ گھما پھر آگے اپنی مرضی کی بات لے آئے۔
اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کو کسی کا پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے. غلط معنی نہیں لے جائیں، غلط معنی لے جائیں گے تو پھر بہت قباحتیں آ جائیں گی. اور جہاں سے آؤ، حیثو، حیثو جہاں سے او من حیثو خرجتا، اور اللہ تمہارے کام اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، ٹھیک ہے. فولی وجہ کا، پھر جاؤ، پھیر لو چہرے کو، اپنے چہرے کو کس طرف؟ شطر المسجد الحرام، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. انہ للحق من ربک، مسجد حرام، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں، اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. یہ الحق میں جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے. الف لام کی کئی قسمیں ہیں، تو اس لیے یہ کچھ چیزیں بہت معمولی سی ہوتی ہیں لیکن سمجھ لینے میں آسانی ہوتی ہیں. تو یہ الف لام عہد کا ہے، اور آگے یہ ممترین جو ہے نا، اس میں ایک ہی میم ہے، اصل میں ایک میم جو مضموم ہے، یہ میم ہے اس میں فاعل کی، ٹھیک ہے. مریتن اصل میں ہے شک کا معنی دیتا ہے، شک، ٹھیک ہے. اور یہ ہے باب افتعال سے، باب افتعال سے اصل میں یہ ہے امتراؤن، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں فاعل کی جمع ہے ممترین، سمجھ گئے بات. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ جو قبلے کی بات ہوئی ہے، قبلے کی طرف منہ پھیرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہاں دہرایا ہے، 3 مرتبہ. تو اس کی تاکید اور اہمیت واضح کی گئی ہے، کہ ایک تو تاکید کی ہے اور پھر اہمیت بیان کی ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ قرآن مجید میں جو ناسخ و منسوخ کے احکام ہیں، حکم ہیں، تو اس میں یہ پہلا حکم تھا، نسخ کا یہ پہلا حکم تھا. تو یہ اس وجہ سے بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے دہرا کر یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو ایک ذہن میں بلا وجہ کے وسوسے آتے ہیں، یا آپ کہیں کہ الجھن، یا یہ کہ الجھن کے علاوہ ایک خلجان دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی دہرایا ہے، کہ بار بار دہرا کر دلوں میں کسی چیز کو کہتے ہیں راسخ کر دیا جائے، مضبوط کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور اس کے علاوہ یہ کہ تعداد علت بھی، علت آپ جانتے ہیں نا، ایک تو علت ہوتی بیماری، کسی بیمار کو بھی کہتے ہیں نا علیل ہے، تو اس کی علت، ایک علت ہوتی تعلیل وجہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ تعلیل یعنی تعداد جو اللہ نے یعنی 3 مرتبہ جو اللہ نے بیان کی، تو اس کی علت کی وجہ سے کہ اس کی علتیں کیا کیا ہیں. 3 آپ دیکھیے، غور کیجئے تو اس کی علت بھی آپ کو پتہ چلے گی. تو سب سے پہلی علت کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا، دعا فرمائی کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ، یہ کعبہ شریف جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہو، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی بنیادوں کو یعنی دوبارہ از سر نو جو آپ نے تعمیر فرمائی تھی. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. پھر دوسری علت، ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے. وہاں اسے اللہ تعالیٰ نے دہرایا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کا ایک مرکز ہے. یہ نہیں کہ کوئی مشرق کی طرف اور کوئی مغرب کی طرف اور کوئی شمال کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف اور کوئی زمین کی طرف اور کوئی آسمان کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، نہیں، بلکہ ان کا ایک مرکز ہے، ٹھیک ہے. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو بڑی یعنی پتے کی بات کی ہے کسی سمجھدار نے، لیکن کبھی کہیں بڑی ناسمجھی کی باتیں بھی کی ہیں، لیکن ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مرکز بنایا ہے کہ وہ اپنے ایک مرکز سے جڑے رہیں، مرکز سے جدا نہ ہوں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اس بات کو دہرایا، ٹھیک ہے. اور تیسری علت اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے اعتراض کا ازالہ فرمایا ہے، وہاں اسے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو بتایا گیا، اہل کتاب کو، کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ ان کی کتابوں میں، اہل کتاب کی کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں کہ خانہ کعبہ کو قبلہ
قرار دیا گیا ہے کہ یعنی نبی آخر الزماں جب آئیں گے تو وہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرمائیں گے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے گا، اور پھر یہ نماز تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ان کے اس شبے کا بھی ان کو رد فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھیں، وہ بات یقینی اور سچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے پہلے یا اس کتاب میں۔ اور ہم مسلمانوں کو، وہ مومنین ہوں یا مومنات ہوں، ایک چیز اور ذہن نشین رکھنی چاہیے جو اصل چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ رخ، وہ چہرہ نہیں جو ہم پھیرتے ہیں کسی بھی سمت میں، مشرق میں یا مغرب میں۔ اب تو ظاہر ہمارے لیے ایک سمت مقرر ہے، ہمارا مرکز مقرر ہے، لیکن اصل چیز وہ نہیں ہے کہ جس طرف ہم مڑتے ہیں اپنا منہ پھیرتے ہیں، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز وہ خیرات ہیں، وہ بھلائیاں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ ہم وہ بھلائی حاصل کرنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ سمت اور مقام جو ہے وہ یہ بحث کا موضوع ہی نہیں ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سمت اور مقام یا فضول بحث میں نہ پڑیں، اس میں اپنے وقتوں کو ضائع کرنے کے بجائے ہمیں بھلائیوں کی فکر کرنی چاہیے، بھلائیوں کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی ہمارے اس حکم کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری پابندی کرو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص مقررہ سمت کے سوا کسی دوسری سمت کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جائے، ورنہ تمہارے دشمنوں کو تم پر کیا ہوگا؟ یہ اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا کہ کیا خوب امت وسط ہے، کیسے اچھے حق پرستی کے گواہ بنے ہیں، جو یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، اور پھر اس کے خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم یہ ہے کہ مسلمان بن کر رہو، مرنا نہیں مگر مسلمان، لیکن یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کسی کو غلط بھی نہ کہو، سب صحیح ہیں، سب ٹھیک ہیں۔ عجیب مطلب لوگ ہیں، عجیب باتیں ہیں ان کی۔ وجہتن، وجہتن وہ جگہ جس کی طرف منہ کیا جائے، اس کا وزن آتا ہے فعلتن، مؤنث ہے نا، جو یعنی اس فعلن کا مؤنث ہے، فعلن مذکر ہے اور فعلتن مؤنث ہے، ٹھیک ہے، جو بمعنی مفعول ہے، جیسے ذبحن بمعنی کیا ہے؟ مذبوحن، ذبحن کیا مطلب ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، ان کے اوزان ہیں اور ان کے اپنے یہ اپنا خود معنی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کہنا چاہیے کہ یہ صیغے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بڑے زبردست قسم کے معنی ہوتے ہیں، مطالب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مولا کریم نے بیان فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، یعنی ہر شخص کی، ہر ایک کی ایک جہت ہے، اس نے مقرر کر لی ہے کہ اسی طرف اس نے رخ کرنا ہے اور اسی طرف وہ اپنا رخ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ تھا، مگر بعد میں ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے کسی نہ کسی سمت کو اپنا قبلہ مقرر کر لیا۔ یہود نے بیت المقدس کے اس کو صخرے کو قبلہ قرار دے لیا، اور نصارہ نے بیت المقدس کی مشرقی جانب کو۔ اب تمہارے لیے کعبے کو قبلہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں سے اس بحث کا کوئی خاص فائدہ نہیں کہ کون سی سمت افضل ہے۔ اصل چیز نیکیوں میں سبقت ہے، تو اس کا اہتمام کرو، کیونکہ تم جہاں بھی ہوگے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ تم کہیں بھی نکل جاؤ، اللہ تمہیں لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ٹھیک ہے، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے، اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں وغیرہ پر ایمان رکھے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ بات تو اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئی نا، کہ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھیں گے، یوم آخرت پر ایمان رکھیں گے، اگر آپ کو واقعی اللہ پر، اپنے مالک پر، اپنے مولا پر ایمان ہے، اگر واقعتاً اگر آخرت میں اٹھنے پر، اللہ کی عدالت میں پیش ہونے پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر تو لازم بات ہو گئی کہ اللہ کی ہر بات ماننے کے لیے سر کے بل دوڑیں گے۔ پاؤں سے چل کر جانا تو دور کی بات ہے، سر کے بل دوڑیں گے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا ہے، تو تم اپنے کہنا گھسٹ کر آؤ،
گھسٹ اگر چلنے نہ پاؤ تو یعنی اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے کر آؤ. اس وقت ویل چیئر تو نہیں تھی نا, تو اپنے آپ کو اس طرح لے کر مسجد میں آؤ کہ اپنے یعنی جسم کو رگیدتے ہوئے زمین میں تم آؤ. تو اگر تمہارا ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو اس کی بات ماننے کے لیے تو سر کے بل انسان جو ہے ظاہر ہے اللہ کی بات مانے گا. ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں اعضا کو اپنے یعنی ان کو قابو کرنا تو کیا مشکل بات ہے, کہ بلکہ تو وہ ایک ایک رگ سے اپنے رب کی بات مانے گا. وہ تو انکار کی اور اس ہیر پھیر کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی, وہ تو دوڑے گا. ٹھیک ہے, فاستبقوا الخیرات, خیرات میں وہ تو کہے گا کہ بس میں جتنا بھی آگے نکل جاؤں, جتنا بھی اپنے رب کو راضی کر لوں. جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ تھا کہ بیوی چھوڑ دی, بچے چھوڑ دیے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دیکھ لو جو اللہ نے قرآن مجید میں بار بار گنایا. اور پھر یہی نہیں فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم, تم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت بنایا. کہا ان کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیوی کو چھوڑاؤ چھوٹے سے بچے کے ساتھ صحرا میں, جنگل میں, جہاں نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, نہ درخت ہے, نہ سایہ ہے, نہ گھر ہے, نہ در ہے, نہ کوئی انسان ہے, نہ آدم ہے, نہ آدم زاد ہے, کچھ بھی نہیں ہے. چھوڑاؤ, چھوڑائے. اللہ نے دی, اللہ نے کہا چھوڑاؤ, چھوڑائے. بیٹے کو ذبح کر دو, چھری پھیر دی. آگ میں کود جاؤ, آگ میں کود گئے. مطلب جو حکم ہوا, گھر سے نکل جاؤ, باپ نے نکال دیا, ہجرت کر گئے. اب مطلب یعنی کہ اب کون تصور کر سکتا ہے. تو اس مالک پر اس قدر ایمان, اس قدر ایمان ہے, اس قدر ایمان اور یقین ہے کہ وہ مولا نے کہا ہے چھلانگ لگا دو, لگا دی چھلانگ. بس مطلب یعنی سوچنے کی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, کہ کر دیں ابا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تصور کریں, کیونکہ یہ سارے رشتے ناتے کب کام آئیں گے؟ جب کام آئیں گے کہ جب انسان مومن ہے. مومن نہیں ہے تو کچھ کام نہیں آئے گا. یہ مال, دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ. ٹھیک, اور اس کے علاوہ فرض نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ایک ایسا حکم ہے, ایسا یعنی امر ہے اللہ کا, کہ سفر میں بھی اس کا اہتمام ضروری ہے. نہیں, کبھی انسان دھوکہ نہ کھائے, یہ نہ سمجھ لے کہ سفر کی مشقت کی بنا پر یہاں تخفیف ہو گئی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اس حکم کی تاکید کے لیے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اس کی مخالفت سے ڈرانے کے لیے ہے تاکہ اسے معمولی سمجھ کر کوئی نظر انداز نہ کرے. سمجھ گئے بات؟ اب ہم اس کی بات کریں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اس کا ترجمہ یہاں ہے. ٹھیک ہے, اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. تو اب اس کو یہ سمجھیں کہ اس آیت نے پچھلا حکم یہاں پر دہرایا ہے, کہ جس میں یعنی فولی وجہ کا میں مخاطب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور ہیں, لیکن دوسرے جملے میں فولو وجوہکم شطرہ میں تمام مسلمان مخاطب ہیں, تاکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہ سمجھا جائے کہ خاص ہے, بلکہ پوری امت قیامت تک اس حکم کی پابند ہے. بہرحال آج بھی اگر ہم غور کریں تو لوگوں نے اپنے اپنی ایک سمت بنائی ہے, اپنا اپنا ایک رخ ہے, ان کا سوچ کی بھی ایک سمت ہے, وہ اسی اس میں چل رہے ہیں, وہ اپنی ہی سوچ کی سمت میں چلے جا رہے ہیں, اور نہ کچھ سمجھنے کو نہ سمجھانے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اسی کے نفاذ پر کام کریں, اسی کو اپنا یعنی مرکز بنائیں, اسی کو اپنی بنیاد بنائیں, اسی سے متعلق اپنی جہت بنائیں, اور اسی جہت کے مطابق اپنا کام پورا کریں. یہی ہمارا مقصد زندگی ہے, اور یہی ہمارا منزل مقصود بھی ہے, اور یہی ہماری کامیابیوں کا ضامن بھی ہے دنیا اور آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. تو ہمارے لیے سب سے زیادہ جو بہترین راستہ ہے وہ یہی ہے کہ فاستبقوا الخیرات. کوئی کچھ بھی کر رہا ہو, ہم جو ہے اپنا رخ پھیر لیں خیرات کی طرف, اور بس اسی سمت میں ہم کام کریں, اسی طرف ہم آگے نکلنے کی کوشش کریں, آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور جب کہیں جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے تو فرض نماز کے لیے اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر لیں. نفل نماز کے لیے اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ جہاں بھی سواری پہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھ لیتے قبلے کی طرف منہ کر کے, سواری جدھر بھی جا رہی ہوتی آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوتے, قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہوتے, سجدہ تلاوت آپ وہیں پہ سواری پہ کر رہے ہوتے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ جب فرض نماز کا وقت آ جائے تو پھر قبلے ہی کی طرف آپ کو منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. اور ہمیں چاہیے
کہ جو ہمیں یعنی باقی رہنے والی چیز ہے اس کو ترجیح دیں فانی پر. دنیا فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. آخرت باقی ہے، وہ باقی رہنے والی چیز ہے، اسی کو ترجیح دیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بنین جو ہیں، مال اور بیٹے، یہ سب دنیا کی زینت ہیں. اصل چیز تو وہ ہے کہ جو آخرت میں کام آنے والی ہے وہ ہے نیکیاں. تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ سبقت لے جائیں. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، وسارعوا، دوڑو، دوڑ لگاؤ. ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو جیتنا تو تمہیں اس جیت میں اس دوڑ میں جیتنا چاہیے. وسارعوا الی مغفرۃ، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کے چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں. ایسی دنیا کی تھوڑی سی زمین کے لیے لڑتے ہو، ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہو، بھائی کو حق سے محروم کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، بہنوں کو حق نہیں دیتے، تو چھوڑ دو ان سب باتوں کو. دوڑو اس اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف اور اس کی مغفرت کی طرف جو جس کی چوڑان ختم ہو. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، بڑا ملک کبیر اللہ عطا کرے گا، نعمتوں چین والے باغات عطا کرے گا. اس کے لیے دوڑ لگاؤ، اس کے لیے محنت و مشقت کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے. آمین ثم آمین.